الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قال اللہ تبارک و تعالی ویقیمون الصلاۃ قال اللہ فی مقام آخر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ جدید فقہی مسائل کورس کی آج ہماری چھٹی کلاس ہے، چھٹا لیکچر ہے، اور آج کی گفتگو احکام نماز کی فرضیت اور اوقات نماز کے حوالے سے ہوگی۔ کوشش کی جائے گی کہ اس کو یہ اپنے وقت پر ہی اس گفتگو کو سمیٹا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، اگر تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو اور تم اس میں 5 مرتبہ غسل کرو، 5 مرتبہ نہاؤ، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا بالکل نہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب کوئی شخص 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، اس کے جسم پر بھی کوئی گناہ کا داغ باقی نہیں رہتا۔ تو ہم ابتدا کریں گے نماز فرض کب ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 نبوی میں معراج ہوئی۔ اعلان نبوت کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا، پے در پے جو مشکلات آئیں، کفار مکہ کی طرف سے جو تکلیفیں دی گئیں، حضور خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کرتے رہے، قتل کی سازشیں کی گئیں، گڑھے کھودے گئے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا، سوشل بائیکاٹ رکھا۔ تو یہ 10 سال بڑے طویل اور مشقت اور تکلیفوں میں بسر ہوئے۔ تو اب اللہ رب العزت نے چاہا اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا جائے اور محبوب کی تھکن کو دور کیا جائے، اپنے دیدار سے مشرف کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ معراج عروج، بلندی کو کہا جاتا ہے، اور رب کے حضور جب کوئی پہنچ جائے، اس سے بلندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے اسے معراج کہا گیا۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور ناز میں پہنچے، وہاں پر جو باتیں ہوئیں، راز و نیاز ہوئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب واپس تشریف لانے لگے، اب کوئی گھر میں مہمان آئے، جب وہ جاتا ہے تو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی جناب سے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ نماز کا جو تحفہ عطا کیا، اس میں ہمارے لیے بھلائیاں، ہمارے لیے برکتیں ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ بندے تو نماز پڑھے گا، نماز کی برکت سے تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ابتدا میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپس تشریف لا رہے تھے، ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، ان کو کم کروا کر آئیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اصل منشا یہ تھی کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جناب سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آنکھوں میں اللہ کے نور کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔
اس نور کو جی بھر کر دیکھا، لیکن دل میں اور تڑپ تھی، تو کہا آپ دوبارہ جائیں، تاکہ حضور جب دوبارہ اللہ کی جناب میں پہنچیں گے دوبارہ اسی عکس کو، اسی نور کو میں دوبارہ حضور کی آنکھوں میں دیکھوں گا۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جناب میں 9 مرتبہ گئے، 50 نمازوں کا تحفہ تھا، 9 مرتبہ گئے، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، تو آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ واپس جائیں اور کم کروا کر آئیں، تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ تو یہ 50 نمازیں تھیں، 5 نمازیں رہ گئیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا، جو بات کہہ دے وہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر 9 مرتبہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو یہی قاعدہ دیا، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، تم پڑھو گے 5 ہی، نماز 50 کا ملے گا، ثواب 50 کا ملے گا، 5 پڑھو گے ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ تو یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ہماری کہی ہوئی بات تبدیل نہیں ہوتی، نمازیں کم ہوئی ہیں ثواب کم نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے کہ جب ہم اس کو ادا کریں گے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، تو مجھ پر حد جاری کریں۔ اس نے گناہ ایسا کیا تھا کہ اس پر حد جاری نہیں ہوتی، معافی تلافی کی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کوئی جواب اس کو نہیں عنایت فرمایا۔ تو کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، سب نے نماز پڑھی، اس صحابی نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ فرمایا کہ نماز کی برکت سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ نماز کی فرضیت یہاں سے ابتدا ہوئی شب معراج سے۔ قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم 700 سے زائد مقامات پر آیا ہے، جس میں نماز کے فضائل بھی ہیں، نماز ادا نہ کرنے پر تنبیہ بھی ہے، اور نماز ادا کرنے کا حکم بھی ہے۔ تو 700 سے زائد مقامات پر نماز کو ادا کرنے کا حکم آیا۔ اور نماز کس پر فرض ہے؟ نماز ہر عاقل، بالغ، مکلف مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ مکلف کسے کہا جاتا ہے؟ مکلف اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر شریعت اسلامیہ کے قوانین لاگو ہوتے ہوں، وہ بندہ مکلف ہے۔ تو ہر عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور مکلف بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اس پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو اسے نماز کا حکم دیا جائے، نماز کی ترغیب دی جائے۔ جب والدین خود نماز پڑھیں تو بچے کو ساتھ نماز کے لیے کھڑا کریں، اور جب 10 سال کا ہو جائے بچہ نماز کا پابند پھر بھی نہ ہو تو اب ماں باپ سختی کریں، یہاں تک کہ اگر کچھ سرزنش کرنا پڑے تو وہ بھی کریں، ان کے بستر کو جدا کر دیں تاکہ بچے کو احساس ہو یہ نماز بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس چھوٹی عمر میں ہی بچے کے دل میں نماز کے لیے شوق اور محبت اور رغبت پیدا ہو جائے۔ نماز کی جو رکعات ہیں، فجر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 12 ہیں، عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 7 ہیں، اور عشاء کی 17 رکعات ہیں۔ تو یہ تعداد کس نے متعین کی؟ قرآن مجید میں نمازوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، تعداد رکعات کا ذکر نہیں ہے کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں یا ظہر کی اتنی رکعتیں۔ تو یہ تعداد کہاں سے آئی؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی فرمائی۔ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی اور عشاء کی۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ فجر کی اتنی رکعت ہیں۔ اور پھر جب نماز کا اول اور آخر وقت بتانا تھا، نمازوں کے اوقات بتانے تھے کہ کون سی نماز کس وقت میں ادا کی جائے گی، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔
اور جبرائیل امین نے حضور کو نماز پڑھائی۔ دو دن حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں نوکری کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کیا جبرائیل امین نے حضور کو نماز سکھائی ہے؟ حالانکہ نبی کا مقام تو جبرائیل امین سے بلند ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح وحی لے کر حضرت جبرائیل امین آئے تھے غار حرا میں اور حضور سے کہا تھا پڑھیے اقرا، پڑھیے اللہ کے نام سے، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اب کیا وہاں پر جبرائیل امین پڑھانے والے تھے؟ وہ وحی تو اللہ کی طرف سے تھی، حضور کو پڑھانے والے اللہ کی ذات تھی۔ جبرائیل امین صرف مامور تھے حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے جناب میں پہنچنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح یہی صورتحال یہاں پر تھی۔ حضرت جبرائیل امین 2 دن آتے رہے، 2 دن انہوں نے حضور کو نماز پڑھائی۔ پہلے دن آئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے جو اول وقت تھے، اول وقت میں نماز پڑھائی، کہ جہاں سے ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھائی۔ جیسے فجر کا اول وقت جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو پہلے دن آئے، فجر کو پہلے وقت میں جیسے ہی صبح طلوع ہوئی، صبح صادق طلوع ہوئی، جبرائیل امین نے حضور کو نماز پڑھائی۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، پہلا وقت، جبرائیل امین نے حضور کو نماز پڑھائی۔ عصر کا پہلا وقت شروع ہوا، جبرائیل امین نے نماز پڑھائی۔ مغرب اور عشاء اسی طرح۔ اور پھر دوسرے دن آئے، اب پہلے دن پہلے وقتوں میں نماز پڑھائی، دوسرے دن ہر نماز کے آخری وقت میں نماز پڑھائی۔ فجر کے آخری وقت میں کہ جب سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، وہ آخری وقت ہے اس کا، اس وقت میں نماز پڑھائی۔ ظہر کے آخری وقت میں، عصر کے آخری وقت میں، مغرب کا وقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ مغرب کا وقت جس دن پہلے دن نماز پڑھائی، دوسرے دن بھی اسی وقت میں آ کر نماز پڑھائی، اور اسی طرح عشاء کے آخری وقت میں آ کر نماز پڑھائی۔ اور نماز پڑھانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، یہ نمازوں کے اوقات ہیں، ان اوقاتوں کے درمیان میں ان نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب نماز کو پڑھا کیسے جائے، کہ نماز میں پڑھنا کیا ہے اور رکعت کتنی ہے، تعداد کس طرح پتہ چلے؟ اب وہ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بتائی تھی۔ تو آپ حدیث پاک دیکھ رہے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ اب صحابہ حضور کو دیکھتے جاتے، جس طرح حضور نماز پڑھتے صحابہ بھی اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے نماز کو ادا کرتے۔ یہ بالکل اسی طرح صحابہ نے نماز سیکھی، جس طرح مسجد میں جماعت ہوتی ہے، ایک وہ بچہ جس کو بھی نماز کا، رکعت کا، تعداد کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن مسلسل امام کے پیچھے جب وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، اسے رکعت کی تعداد کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں ان میں ایک رکن نماز بھی ہے۔ یہ بنیادی ارکان ہیں جن کے اوپر باقی معاملات کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، یہ بنیاد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز کو ادا کرنا، بنیادی اراکین میں سے۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن جو شخص حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو،
حج کرنا، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ 5 اراکین، ان میں ایک رکن نماز ہے. اب فجر کا پہلا وقت یہ کون سا وقت ہے؟ ہم نے یہ تو سن لیا کہ پہلے دن جبرائیل امین نے پہلے وقت میں آ کر نماز پڑھائی، دوسرے دن دوسرے وقت میں آ کر نماز پڑھائی. وہ پہلا وقت کون سا تھا؟ تو فجر کا پہلا وقت صبح صادق ہے. صبح 2 طرح کی ہوتی ہے، اس کو لکھتے جائیں. 2 طرح کی صبح ہوتی ہے، ایک صبح صادق، ایک صبح کاذب. صبح کاذب پہلے آتی ہے، صبح صادق بعد میں آتی ہے. کاذب یعنی ایسی صبح جو کہ انسان کو دھوکے میں ڈال دے، اس وجہ سے اس کو کاذب کہا گیا. کذب، جھوٹ، غلط بیانی، یہ صبح کاذب ہے. صبح صادق یعنی ایسی صبح جو صحیح ترجمانی کرے، جو صحیح بات کی گواہی دے، یہ صبح صادق ہے. پہلے صبح کاذب طلوع ہوتی ہے. وہ کب طلوع ہوتی ہے؟ جب رات ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے اور ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوتی. اس سے پہلے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جو کہ آسمان کے افق پر یعنی درمیان میں وہ ایک لکیر نما، وہ اب ایسا نہیں کہ باریک سی لکیر کوئی ہوتی ہوگی، نہیں، لمبائی میں ایک سفیدی ہوتی ہے. جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوا تو اس طرف سے ذرا بلندی کی طرف اگر نگاہ پڑے تو ایک لمبائی میں جس کی روشنی اس طرح لمبائی دائیں بائیں، یعنی جو مشرق کا جو دایاں حصہ یا بایاں حصہ دونوں جانب وہ سیاہ ہوں گے اور درمیان میں ایسے لکیر نما ایک سفیدی ہوگی. یہ صبح کاذب ہے. یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ پتہ نہیں صبح طلوع ہو گئی ہے. اور پھر وہ جو روشنی ہوتی ہے لمبائی میں، وہ روشنی پھر غائب ہو جاتی، دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کے بعد دوبارہ صبح صادق طلوع ہوتی ہے. وہ لمبائی میں نہیں ہوتی، وہ چوڑائی میں ہوتی ہے. مشرق کے دائیں بائیں جانب سے وہ ابھرتی ہے. اب یہ صبح صادق ہے، ہلکی سی سفیدی. تو صبح کاذب جو لمبائی میں ہو، دائیں بائیں اندھیرا ہو، یہ صبح کاذب ہے. صبح صادق جو چوڑائی میں سفیدی پھیلے، یہ صبح صادق ہے. اب یہ والی سفیدی جیسے ہی شروع ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ فجر کا پہلا وقت ہے. اور اس کا وقت پھر سفیدی جب ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کے قریب ہو، یہ اس کا آخری وقت ہے. اب اس درمیانے وقت میں کسی بھی وقت نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. اب ان میں بھی مستحب اوقات ہیں کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو دونوں طرح کی روایات ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اندھیرے میں بھی نماز پڑھی ہے، آپ نے روشنی میں بھی نماز پڑھی ہے. بعض ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ایسے کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں نماز شروع کیا کرتے تھے، جب نماز مکمل ہوتی تھی ہلکی ہلکی سفیدی ہو چکی ہوتی تھی. کیونکہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے 2 رکعتوں میں 60 آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اندھیرے میں شروع کی جائے تو لازمی طور پر سفیدی شروع ہو جاتی ہوگی. اب یہ کہا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے جبکہ حضور نے حکم دیا کہ نماز مختصر کر کے پڑھاؤ. تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وصف، یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لمبی نماز بھی پڑھاتے وہ مختصر سی لگا کرتی تھی. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک لمحے میں وہ پوری کتاب کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ کو زبور عطا کی وہ اتنی جلدی تلاوت کر لیں. تو اللہ نے انہیں یہ وصف عطا کیا تھا اور وہ پڑھ لیتے، وقت رک جاتا اور یوں لگتا کہ آپ نے صرف صفحہ پلٹا اور آپ نے پوری کتاب کو مکمل پڑھ بھی لیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ وصف عطا کیا تھا، لمبی نماز بھی پڑھتے لیکن مختصر سی لگتی
اور یہ نہیں کہ کوئی ٹائم زیادہ گزر جاتا ہوگا، ٹائم بھی زیادہ نہیں گزرتا تھا۔ اللہ گویا کہ وقت کو روک دیتا یا وقت کو لپیٹ دیتا، اسی طرح وہ وقت رکا رہتا۔ تو یہ فجر کی نماز کا وقت۔ ہاں اگر خواتین نماز پڑھنے آتی ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم صبح کی نماز مسجد میں ادا کرنے جایا کرتی تھیں تو لحافوں میں، یہ چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، اور جب نماز پڑھ کر ہم اپنے اپنے گھروں کو جاتی تھی تب بھی ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتی تھیں یہ کون خاتون ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھی، اندھیرے میں ہی نماز پڑھ کر واپس چلی گئی۔ تو فقہاء نے لکھا اگر خواتین آج بھی مسجد میں اگر نماز پڑھنے آئیں تو پھر اسی طرح اندھیرے میں نماز ادا کی جائے تاکہ وہ اندھیرے اپنے گھروں کو بھی پہنچ جائیں۔ اور سفیدی میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی بہت ساری روایات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں آپ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، سفیدی ہو گئی ہے لیکن انتظار میں ہے کہ آخری وقت مستحب وقت ہے، زیادہ سفیدی میں نماز پڑھنا ان کے ہر ایک کا اپنا اپنا یہ نظریہ تھا کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اوقات میں نماز پڑھتے دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں پیچھے مڑ مڑ کر سورج کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے، اور حضرت علی آپ کہتے ہیں ٹھہرے رہو، سفیدی ہونے دو، سفیدی ہونے دو۔ تو سفیدی میں بھی نماز پڑھی، بالکل اڑ جانا کہ نہیں اندھیرے میں ہی نماز پڑھنی ہے، یا بالکل اڑ جانا کہ نہیں سفیدی میں ہی نماز پڑھنی ہے، بھئی یہ درمیانہ وقت ہے جس وقت میں چاہے نماز پڑھ لیں۔ عموماً جس طرح ہم نماز کو شروع کرتے ہیں مسجد میں، فجر کی نماز ہماری اندھیرے میں شروع ہوتی ہے، جب نماز مکمل ہوتی ہے آپ لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں، روشنی ہو چکی ہوتی ہے، اسی طرح ہم نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اب جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا، لیکن اب طلوع ہونے کا وقت ابھی طلوع ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب وہ پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کم از کم یہ 20 منٹ کا یہ دورانیہ ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے کا، تو لہٰذا اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ بعض ایسے بھی مذاہب گزرے ہیں یا ابھی بھی کسی جگہ پر ہوں جو کہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اب اس وقت سجدہ کرنا وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ مکروہ عمل ہے۔ اس مکروہ وقت میں نماز کو ادا نہیں کیا جائے گا، کوئی سجدے والی نماز، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں کوئی قضا نماز بھی نہ پڑھی جائے جو مکروہ وقت ہے۔ اگر تو جنازہ اچانک حاضر ہو گیا تو پڑھ لیا جائے، لیکن جنازہ پہلے تھا اور جان کر اس کو لیٹ کرتے رہے، مکروہ وقت میں آ گیا، تو اب پھر اس مکروہ وقت کو بھی گزار دیا جائے۔ یہ اس وقت کہ جب جنازہ پہلے آ چکا تھا اور انتظار کرتے رہے اور مکروہ وقت شروع ہو گیا، لیکن آیا ہی اچانک تھا، آئے مکروہ وقت میں، اس وقت میں اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو یہ سورج طلوع ہونے کے جب وہ طلوع ہوتا ہے اس کے بعد 20 منٹ کا ایک گیپ ہوتا ہے، تو یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، اب اس وقت 2 نفل اشراق کے ادا کر لیے جائیں، صرف 2 نفل ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور اشراق پڑھ کر نکلے، ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ 2 نفل اشراق کے فائدے ہم کوتاہی کر لیتے ہیں، تو یہ اگر کوئی اس کو اپنی روٹین بنا لے، تلاوت کرے، جب دیکھے بھی یہاں بھی اب سورج طلوع ہو گیا، وہ 2 نفل پڑھ کے، اگر اس کو جلدی نہیں ہے وہ 2 نفل پڑھ کر جائے۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج مکمل یہ نصف النہار سر کے اوپر آ جاتا ہے، یہ زوال کا وقت ہوتا ہے بالکل سر پر۔ آج کل تو ٹائم ٹیبل بنے ہوئے، ان پر لکھا ہوتا ہے کہ زوال کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹائم ٹیبل نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے بھی یہ زوال کا وقت ہے؟ ایک پیمانہ لیں، اس کو ماپ لیں کہ یہ 12 انچ کا ہے، یہ 15 انچ کا ہے، اس کو زمین پر بالکل ایسے سیدھا کھڑا کریں، اس کی پیمائش کر لیں، زمین پر ایسے سیدھا کھڑا کریں، جتنی اس پیمانے کی پیمائش ہے، اگر زمین میں گاڑا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا، زمین میں جتنا گاڑ دیا اس کو پھر اتنا نکال دیا جائے گا، اوپر والا جتنا حصہ، تو جتنی اس لکڑی کی اس پیمانے کی پیمائش اور اتنا ہی اس کا سایہ ہے، تو یہ زوال کا وقت ہے۔
اور جتنا وہ پیمانہ تھا اگر اس پیمانے سے کم سایہ ہے، 12 انچ کا پیمانہ تھا اور 2 انچ اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اوپر 10 انچ بچ گئے، تو جب سائے کو ماپا، سایہ تھا 9 انچ کا، ابھی زوال کا وقت شروع نہیں ہوا، پیمانہ تھا 10 انچ باہر ہے، 10 انچ کا سایہ ہے، زوال کا وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے۔ پیمانہ گاڑا تھا 10 انچ باہر ہے اور سایہ 11 انچ ہو گیا، اب زوال کا وقت گزر گیا، دوسرا وقت ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ یعنی جتنی اس لکڑی کی پیمائش ہے، اگر اس کے برابر سایہ ہو زوال کا وقت ہے، اس سے کم سایہ ہو ابھی زوال کا وقت شروع نہیں ہوا، اس سے زیادہ سایہ ہو تو زوال کا وقت ختم ہو چکا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو زوال آفتاب کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نماز ادا کرنا چاہے، اگر علاقے میں کسی بھی جگہ پر ظہر کی اذان ہو چکی ہے تو وہ نماز کو ادا کر لے، اگر اذان نہیں ہوئی اذان دے، اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ بعض مکاتب فکر وہ ظہر کی نماز آپ نے اذانیں سنی ہوں گی، وہ 12 بجے، 12:30 بجے یا 12، 12:15 بجے یا 12 بجے ان کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بعض لا علمی میں ہماری طرف سے بعض لوگ وہ ان کے برا بھلا کہتے ہیں یا ان کی طرف کوئی بات منسوب کر کے، تو بھئی نماز کا وقت شروع ہو گیا، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ وہ پہلے وقت میں نماز ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کر لیں، ان کی بھی نماز ہو گئی ہے۔ اب ان کا کیا نظریہ، ان کا یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جیسے ہی زوال آفتاب کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اب ہر بندے پر جو بالغ آدمی ہے، مسلمان ہے، مکلف ہے، تو اب نماز اس پر فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے اس نے جماعت کے انتظار میں 1:30 بجے اس نے نماز پڑھنی ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کو موت آ گئی، وہ اس کے ذمے ایک نماز قرض رہ گئی، تو ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جلدی سے نماز ادا کر لیں۔ اگر یہ نظریہ اچھی سوچ ہے، اس اچھی سوچ پر بھی ان کو ثواب ہے۔ اور اگر وہ یہی نماز مخالفت میں پڑھیں کہ چونکہ سنی حضرات یا دیوبندی حضرات وہ 1:30 بجے پڑھتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، اب سنت مقصود نہیں ہے، اب مخالفت مقصود ہے، اب سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہمارے حضرات وہ کہیں کہ نہیں ہم نے 12 بجے نماز ادا نہیں کرنی، چونکہ اس وقت دوسرے مکاتب فکر کے نماز ادا کرتے ہیں اور ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، اب یہ بندہ مخالفت میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی سنت سے محروم رہے گا۔ نظریہ اچھا ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور اس کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ اب اس میں 2 آراء ہے، جیسے ہمارے ایک مکاتب فکر والے وہ ظہر کی نماز پہلے پڑھتے ہیں، عصر کی نماز بھی پہلے پڑھتے ہیں، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سایہ اصلی جو انسان کا ایک اپنا سایہ ہوتا ہے، اس سائے کے علاوہ 2 اور سائے ہو جائیں، یہ لکھا ہے ظہر کی نماز کا وقت کہ سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثلی سایہ ہو جائے۔ انسان ہے 5 فٹ کا، ایک تو ہو گیا اس کا 5 فٹ کا اپنا اصلی سایہ، اور 2 سائے اسی طرح کے اور ہو جائیں، کتنے فٹ ہو گئے ٹوٹل؟ 15 فٹ۔ تو اس کے بعد جب یہ 15 فٹ یہ سایہ ہو گیا، سایہ اصلی کے علاوہ 2 سائے ہو گئے، اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا۔ اور ایک اور مکاتب فکر وہ کہتے ہیں کہ سایہ اصلی کے علاوہ 1 سایہ اور ہو جائے، تو جیسے وہ سایہ بڑھے گا اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، جیسے ہمارے اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، عصر کی نماز وہ اس وقت ادا کر لیتے ہیں۔ اس میں چونکہ اس کے آخری وقت میں ہے، بعض روایات ہے کہ سایہ اصلی کے علاوہ 2 سائے جب ہو گئے تھے حضور نے اس وقت نماز پڑھی، بعض روایات میں کہ سایہ اصلی کے علاوہ جب 1 سایہ ہو گیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نماز پڑھی۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ بہرحال دونوں ہی حق پر ہیں، ہم اپنے آپ کو حق پر ثابت کر کے دوسرے کو ناحق نہیں کہیں گے، ہر ایک اپنی حدیث پر اس پر عمل کر رہا ہے۔ اب ان اوقات میں مستحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس وقت میں نماز پڑھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔
اب ہم یہ جو کہتے ہیں کہ عصر کا وقت بھی 2-3 سائے جب ہو جائیں گے کل 300 اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ظہر ٹھنڈی گرمیوں میں کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے سایہ اصلی کے علاوہ ایک سایہ اور بھی ہو جائے، اس کے بعد ظہر زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ سایہ اصلی کے علاوہ ایک سایہ ہو اور جیسے وہ سایہ ختم ہوگا بڑھے گا سایہ تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، تو ظہر تو پھر ٹھنڈی ہوئی نہ پھر۔ اور حضور نے فرمایا کہ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، سردیوں میں پہلے پڑھو کیونکہ گرمی نہیں ہے۔ اور ظہر میں کیوں ٹھنڈا کر کے پڑھو؟ فرمایا کہ جو گرمی کی حدت ہے یہ جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا کر کے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو ٹھنڈا کب ہوتا ہے وقت؟ جب سایہ اصلی کے علاوہ ایک سایہ اور ہو جائے اور وہ سایہ بڑھنا شروع ہو جائے، تیسرا جب سایہ شروع ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت شروع ابھی نہیں ہوا، ابھی ظہر کا وقت ہے۔ تو سمجھ آ گئی ظہر کے وقت کی؟ تو یہ ظہر کا وقت ہے۔ اب اس کے بعد عصر کا وقت، جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سایہ اصلی کے علاوہ 2 سائے اور ہو جائے، اور 2 سائے کے بعد جیسے ہی تیسرا سایہ شروع ہوگا عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہے۔ اب ہم نے 2 مکروہ وقت پڑھے ہیں، ایک طلوع آفتاب کے وقت، ایک زوال آفتاب کے وقت۔ تیسرا مکروہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس دن کی عصر کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جیسے آج عصر کی نماز کا جب گزرا، ایک آدمی ہے اس نے عصر کی نماز، وہ سفر میں تھا یا کہیں بزی تھا، وہ نہیں ادا کر سکا، ادھر سے سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، ابھی مغرب کی اذانیں شروع نہیں ہوئی، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا، وہ بندہ آتا ہے تو اب سورج غروب ہو رہا ہے، مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو کیا وہ نماز ادا کر لے عصر کی اسی دن کی؟ تو یہ بندہ ادا کر سکتا ہے اسی دن کی، کیونکہ حدیث پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ عصر کے وقت میں 1 رکعت بھی پا لے، اخیلا وقت تھا، اس نے عصر کے وقت میں ہی 1 رکعت پائی، ادھر سے مغرب کی نماز اذان شروع ہوگی۔ اب ظاہر ہے مغرب کی اذان اس وقت ہوتی ہے جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، اس بندے نے کس وقت میں نماز شروع کی ہے؟ مکروہ وقت میں، لیکن اسی دن کے عصر کی نماز تھی۔ فرمایا کہ جس نے 1 رکعت کو پا لیا عصر کے وقت میں، گویا کہ اس نے پوری نماز کو پا لیا۔ تو عصر کا یہ وقت ہو گیا کہ ظہر کا وقت ختم ہوا، غروب آفتاب تک عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اب جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت جب تک یہ شفق، یہ ایک سرخی ہوتی ہے، جیسے وہ شفق وہ غائب ہو، ایک سرخی ہوتی ہے، سرخی کے بعد ایک شفق ہوتی ہے، جب تک وہ سرخی ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ وہ لالی جسے کہا پنجابی میں لالی کہہ دیتے ہیں، تو جب تک وہ لالی ہے اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اب اس لالی کے بعد ایک اور سفیدی ہوتی ہے، اسے شفق کہا جاتا ہے۔ اس سفیدی کے بعد اندھیرا چھاتا ہے۔ کبھی غور کر لیں، ہمارے شہروں میں تو نظر نہیں آتا، دیہاتوں میں سے ہی نظر آتا ہے، جہاں پر دور تک فصلیں فصلیں ہو، وہاں پر وہ سورج غروب ہوتا ہے، وہ سارا منظر بندے کو نظر آئے، اور وہیں پر یہ سفیدی صحیح طرح نظر آتی ہے طلوع فجر کے وقت۔ اب جیسے ہی سورج غروب ہوا، غروب ہوتے ہوتے وہ بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ادھر سے مغرب کی نماز شروع ہو گئی، اب لالی ہوتی ہے، اور لالی کافی دیر تک رہتی ہے، یہ نہیں کوئی جلدی سے ختم ہو جاتی ہے، وہ کافی دیر تک رہتی ہے، جب تک وہ لالی کا ذرہ بھی ہے تب بھی مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اس کے بعد شفق، ایک سفیدی وہ ختم ہوتی ہے، لالی ایک سفیدی ہوتی ہے، سفیدی ختم ہونے کے بعد جب اندھیرا چھاتا ہے اب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت صبح صادق تک، صبح صادق کی بات ہوگی جب چوڑائی میں روشنی پھیلے، وہ صبح صادق ہے، اس وقت تک جب تک وہ نہیں پھیلی، چاہے صبح کاذب بھی ہے، وہ ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ تو عشاء کی نماز کا سب سے لمبا وقت ہے۔ اسی طرح فجر اور ظہر کے درمیان کافی سارا، لیکن وہ وقت تو نہیں ہوتا فجر کا، عشاء کی نماز کا زیادہ وقت ہے۔ وطر کب پڑھے جائیں؟ اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز کا پابند ہو اور اس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ تو کھل جاتی ہے، اب ایسا شخص اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ بندہ وطروں کو آخری وقت میں، یعنی رات کے تیسرے حصے میں جا کر ادا، 3 حصے رات کے کرے، اور رات کا تیسرا حصہ جب شروع ہو اس میں یہ وطر کو ادا کرے۔
اور وطر کو ادا کب کرے گا؟ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد. یہ نہیں کہ پہلے وطر کو پڑھے گا پھر نماز تہجد پڑھے گا، نہیں، پہلے نماز تہجد کو ادا کرے اس کے بعد وہ وطر ادا کرے، اور وطر کو ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نفل پڑھ لے. وہ جو عشاء کی نماز کے وطروں کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں وہ 2 نفل پڑھ لیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا. لیکن اگر کوئی بندہ اس کو ہے کہ وہ صبح کو نہیں اٹھ سکتا، اب وہ بندہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطروں کو ادا کر لے. تو یہ وطر کے حوالے سے تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک، یہ جو اوقات نماز کے حوالے سے تھا، یہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلا لیکچر کل جمعہ اسی وقت پر ہوگا. تو تمام حضرات، جیسے آج بہت سارے لوگ دیر سے آئے ہیں، کوشش کریں کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.